اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں. اور تعلیم دی امت کو کہ جب گھر میں کچھ کھانے کی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بیٹی بعد میں آنسی نے تو پرایا تاننے یہ تو خرچ کرنے کی لوڑ ہے، انہوں پڑھانے کی لوڑ ہے، اس پہ خرچ کرو نا، یہ کل کو فائدہ دے گا، یہ دست و بازو بنے گا. میرے نبی کی تعلیم کیا، گھر کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن ہمارے رویے بھی بڑے تلخ ہیں. اچھا آج کسی کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. مجھے 3-4 دن قبل فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، مجھے کہتی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے. میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد کوئی نہیں؟ کہا 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو مجھے کہتی رحمت تو آپ کہہ رہے ہو، جہاں میں نے اس کی شادی کی ہے انہوں نے دھمکی دے دی ہے اب بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. بیٹیاں کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے میری دعا قبول کی اور ہمارے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی ہیں جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو دوست ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یار، کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو صرف بیٹیاں دے. ہمارے معاشرے میں بیٹی زیادہ ہوں تو وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور اس معاشرے میں بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. اب اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسم ستی کے نام پہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا. جس کا شوہر دنیا سے جاتا ہے وفا کی کہانی کہتے ہیں پوری اس طرح ہوگی کہ اس آگ میں تم بھی چھلانگ لگا جو. کس کا مرنے کو جی چاہتا ہے بھائی اس کو شراب پلاتے، اس کو جذبات دیتے، اگر وہ نہ کرتی تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈالتے، اس کے سر کے بال اتار دیتے، اور وہ دوسرا نکاح کرنے کی بھی اس کو رخصت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عورت کو عزت عطا فرماتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ سے عرض فرماتی ہیں بیٹا جو ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کر کے عرض کیا کہ ابو جان ماں جی چادر مانگ رہی ہیں. حضور فرماتے جاؤ بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. سیدہ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہو. تو میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. تو عورت کو عزت میرے رسول عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی تھی. حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لو. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے عائشہ یہ بتاؤ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور میں نے یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے. یہ عزت میرے رسول نے عورت کو عطا فرمائی. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کی توجہ بھی چاہتا جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں وہ جہالت پلٹ کے آ رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں. میں ایک فیصلہ تھا مجھے بھی انہوں نے بلا لیا، بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گنی ہلنی کے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہو ہی جاتی ہے یار. میں نے کہا ماں جی کوئی بات نہیں آپ معاف کر دیں، بیٹی ہے یہ بھی. یقین جانا پاؤں سے جوتا اترا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اس نے، اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کی جا سکتی تھی. ایک عورت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. یہ رویے ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر کے بیوی کی عزت بتاتے ہیں. سیدہ سے فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. اور پھر حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے. میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، اتنا دل کو لگا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، 6 اچھی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے میرا ان سے نکاح ہوا، اور یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے. دھیان سے سنیے گا، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اگر نہیں تو پھر میں اور آپ کوشش کریں گے، اس کی مشق کریں گے کہ اللہ ہمیں اس پہ پابند رہنے کی توفیق دے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا
تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. ہم 8 گھنٹے دکان پہ ہیں, بازار میں ہیں, تو ہم تکلف سے 8 گھنٹے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, کیونکہ اگر لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوا تو دوبارہ کوئی دکان پہ نہیں آئے گا. جس سے آپ کو 200-300 کا فائدہ ہوگا, نفع ملے گا, اس کے ساتھ 8 گھنٹے تکلف سے ہم اخلاق دکھاتے ہیں. تو بھائی جس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں تو ان کی وہ خدمت کرتی ہے. بھائی جان ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں, کھانا پیش کیا جاتا ہے, دروازے تک چھوڑنے آتی ہے, آئیں تو پھر خدمت والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس سے اتنا نفع ملا تو کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ اخلاق سے بولا جائے؟ باہر ہم اچھے ہوتے, گھر میں آ کے فرعون بن جاتے ہیں. عجیب رویے ہے. اور آپ فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ آتے ہیں مسکراتے, اور جب گھر سے جاتے ہیں نا تو پھر بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, عورت نے اپنی ضروریات اپنے شوہر سے کہنا ہوتی, وہ چھوٹی سی روزانہ نہیں, کوئی دوسرے تیسرے دن بعد ہمیں کوئی لسٹ ملتی ہے کہ یہ چیزیں آتے ہوئے حضرت ساتھ لے آئیے گا, اور ادب سے کہتی ہے. تو ظاہر ہے میں نہیں پوری کرنی ہے, آپ نہیں پوری کرنی ہے نا, کیونکہ ذمہ داری میری ہے. تو پھر رویے دیکھنے والا, ہم گالیاں دیتے گھر سے نکل جاتے, اور جب واپس آتے تو وہ پوچھتی حضرت لائے ہیں کہ نہیں لائی, تو پھر گالیاں دینا شروع کر دیتے. بھائی آپ نہیں تو کرنے. فرماتی میرے شوہر کی عادت یہ, آتے مسکراتے جاتے مسکراتے. تیسری خوبی سنیے, آپ فرماتی یہ بخل نہیں کرتے, خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے, مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے, لیکن گھر میں 500 روپیہ دیا تو اس کا بھی حساب لیتے, تیرے کیڑے خرچے نے, کتنے لگے نے, یہاں حساب لیتے. اچھا کچھ بیٹے بڑے فرما بردار سمجھتے اس معاملے میں, میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں میاں بیوی کیونکہ آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں نا, اور وہ اپنے شوہر سے اپنی ضروریات کہہ لیتی ہے نا. جب آپ کسی کے کندھوں پہ یہ ڈالیں گے نا تو پھر گھر میں نزاع پیدا ہوگا نا, عورتیں آپس میں جھگڑی پڑتی ہیں نا, تو پھر وہ بدلے بھی لیتی ہیں. تو اس لیے کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہوتی ہے کہ وہ انہیں پورا کرے. فرماتی وہ میرا شوہر خرچ دینے میں بخل نہیں کرتا. اور چوتھی خوبی آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک تو یہ کہ خرچ مانگے تو بخل نہیں کیا جائے نا, نہ کیا جائے. ایک فرماتی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے کچھ درویش لوگ کہتے ہیں یار سانو تو بڑی سیدھی سادی بی لبی ہے, کوئی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے بھائی, کپڑے لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں لے کے دیتے کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی آپ ہی خیال کر لو, اللہ کا شکر ادا کرو اتنی اچھی عورت ملی ہے. تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو ضروریات کا خیال رکھتا ہو کہ یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ میں نے پوری کرنی ہے. تو فرماتی 5ویں خوبی یہ ہے, اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یاد کیجئے گا کتنی دیر ہوگی شکریہ ادا کیے ہوئے. شکریہ کس بات پہ ادا کرتے ہوں گے؟ کھانا پیش کرتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہے تو شکریہ ادا کر دیتے ہیں. اسی زیادہ سرے نہ چڑھاؤ, پورا ہی رکھو نا. تو بھائی انسانی فطرت ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر گئے, اس خاتون نے کھانا اچھا بنایا, کہا اس کو بلاؤ ذرا, اور آپ نے کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. تو مولانا کہتے ہیں, حضرت کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو تیری تعریف کی ہے. وہ کہتی آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, رونا آپ کے مرید پہ آیا ہے جس کے نکاح میں مجھے 20 سال ہو گئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. یہ انسانی فطرت ہے بھائی, وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں, اہل خانہ سے پوچھتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور سالن نہیں ہے, روٹی سرکہ ہے. فرمائے لے آؤ. حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں بھائی, اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے, دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے, پیش بھی کرتی ہے. اور یار کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی نمک مرچ کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی ایسا ہو نا تو رویے دیکھنے والے برتن اٹھائے دیوار سے مارے, اور آواز کیا آتی, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہیں؟ تو فرما دی میرے شوہر کی عادت یہ ہے کہ یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ بھی کیا کرو بھائی, کبھی کبھی اس کو انعام بھی دے دیا کرو, کوئی حرج نہیں. اور 6ٹھی خوبی آپ فرماتی یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا, کوئی غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو آپ فرماتی وہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہمارے جوانوں کے رویے کیا ہیں, کبھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو نا تو ہم اسی وقت کال میں لا کے اپنے سسرال والوں کو کہتے ہیں انہوں اگے لا کے لے جائے, میرے والی نہیں. اور آپ نے تو یہ کہہ لیا, لیکن آپ کو کیا خبر کہ ان بوڑھوں کی ساری رات کس طرح مسلح پہ تڑپتی گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. اور پھر پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے, ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اس کو, 6 مہینے لو دی عقل ٹکانے آ جائے,
کوئی ہماری بہن بیٹی کو 6 مہینے لگوائے تو ہمیں کیسا لگے؟ اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں یار، یہ اچھے رویے نہیں ہیں. تو فرما دی یہ 6 خوبیاں میرے شوہر میں، اور یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے. یار آؤ مسکراتے جاؤ، مسکراتے، خرچ دینے میں بخل نہ کرو، مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور کبھی کبھی تعریف بھی کر دیا کرو. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف بھی کر دیا کرو. یہ 6 مہینے لگوانے والی بات نہ کیا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورت کو عزت عطا فرمائی. رشتوں کی قدریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. آئیے میں اور آپ ان رشتوں کی قدروں کو پیش نظر رکھیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، انہیں گالی نہ دیجیے گا. بیٹی رحمت ہے، اس کو زحمت نہ سمجھیے گا. اور بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے، بہنوں کے مان نہ توڑیے گا. بیوی پاؤں کا جوتا نہیں، بیوی شوہر کے لیے اس کی محبوبہ ہوتی ہے. اس کے لیے اس سے محبت کیجیے گا. آپ کے ماتحت کو ملازم ہے تو اس کو اپنا بیٹا سمجھیے گا. تو بھائی جان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے. حاجی نذیر صاحب نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی، حکم کیا. میں نے تو ویسے آپ سے معذرت کی تھی، لیکن وارفتگی اتنی تھی کہ میں عاجز آ گیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آپ لوگوں کے آج درمیان میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت فرمائے، آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا